بسم اللہ الرحمن الرحیم دور الجینات فی مسیر الانسان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزشتہ درس جو ہم نے 8 جنوری 2024 کو ریکارڈ کیا، ہم نے وہاں مصنف کتاب کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ دام ظلہ العالی کہا۔ آج ہم جب ان کا نام لیں گے تو ان کے ساتھ قدس سرہ اور اعلی اللہ مقامہ کہیں گے، اس لیے کہ جس عظیم شخصیت کی یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، 9 جنوری 2024 بروز بدھ وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ بروز منگل تھا شاید، اور 10 تاریخ کو ان کی تدفین ہوئی۔ بہت جلد گئے، ابھی بہت سارا علمی استفادہ دنیا نے کرنا تھا۔ تقدیر الہی، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ یقیناً ہمارے حق میں مفید ہوتا ہے۔ حضرت آیت اللہ الشیخ محسن علی النجفی اعلی اللہ مقامہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ باقی کتاب جو ہم نے کافی دنوں کے بعد، چونکہ ذہن تیار نہیں ہو رہا تھا ان کی اس مفارقت کی وجہ سے، درمیان میں وقفہ رہا، آج کچھ ہمت کی ہے تاکہ اس کو شروع کریں، اور جب انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے تو یقیناً ان کا روح ہم سے خوش ہوگا، وہ جنت معلیٰ میں ہمارے لیے دعا کریں گے، اور ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ جو حضرات بھی یہ درس سن رہے ہیں، آپ بھی ان کے حق میں ہر وقت دعائے مغفرت کریں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلتے ہوئے دین حق اسلام کی زیادہ سے زیادہ ترویج کرنے، دین حق اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس جو اب ہم پڑھیں گے، اس کتاب کو انشاءاللہ آخر تک پڑھیں گے، اس سے اگر کسی کو ہدایت ہوگی، اور انشاءاللہ یقیناً ہوگی، ہمیں بھی ہوگی اور لوگوں کی ہوگی، تو اس سب کا ثواب مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، کیونکہ وہ یہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں، توحید سمجھا کر گئے ہیں، ہمیں الہادی نظریات سے بچانے کی ان کی یہ کوشش ہے، اور یقیناً ان کی یہ کوشش کامیاب رہے گی، کامیاب ہے۔ صرف بات سمجھنے کی ہے کہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہم اس کو سمجھیں کہ انہوں نے فرمایا کیا ہے، ہمیں کس انداز میں وہ توحید سمجھانا چاہتے تھے، سمجھا گئے ہیں، اور یہ کتاب کی شکل میں ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، جوار محمد و آل محمد میں ان کو جگہ نصیب فرمائے، اور اس عالم باعمل کو بروز قیامت ہمارے لیے ہمارا شفیع قرار دے، اور ہمیں بھی ان کی سیرت پر چلتے ہوئے حق کا ساتھ دینے کی
توفیق عطا فرمائے۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ ہم سائنسی نظریات کو نہیں مانتے، چونکہ ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے مشاہدات، ان کی تحقیقات کو مانتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے جو تحقیق مشاہدہ کیا، جو چیز سامنے آ گئی پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ بات چلی تھی کہ انسان کی پیدائش خلقت سیل سے ہوتی ہے، وہ سیل کیا ہے اس کی بات ہوئی، اس کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے، ایک مدیر ہوتا ہے، ایک مدبر ہوتا ہے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ڈی این اے سے متعلق کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کیں جو علی اللہ مقامہ نے فرمائی تھیں کہ یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے۔ ایک دو رسی نما چیزیں آپ کو میں نے تصویر بھی اس کی دکھائی تھی کہ جس میں 3 ارب ذرات جن کو سال میں کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک سلسلہ تھا، پھر ہم نے کہا تھا کہ وہ جو 2 رسی نما جو دھاگے نما چیزیں ہیں ان میں کچھ اور ذرات ہوتے ہیں، اور انسان کی تمام خصلتیں ان ذرات میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کو جینز کہتے ہیں۔ ڈی این اے پر گزشتہ درس میں گزارش کی گئی تھی کہ 3% جینز ہوتے ہیں، 3%، لیکن باقی وہ اس سے خالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو خالی ہے یعنی اس سے جینز کے ذرات سے وہ جو حصہ خالی ہے وہ ان جینز کو احکامات صادر کرتا ہے۔ بہرحال پریشانی ہے چونکہ وہ چلے گئے ہیں، ذہن بھی پوری طرح آمادہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو۔ آج کا ہمارا درس مختصر سا یہ ہے کہ یہ جو جینز ہیں، ان جینز کا انسان کی قسمت میں، انسان کے انجام میں کردار کیا ہے، یہ جینز کرتے کیا ہیں، انسان میں اس کا یعنی ان کا عمل دخل کیا ہے، ان جینز کا کردار، اس پر ہمارا موضوع بحث ہے کہ یہ جو جینز ہیں آخر یہ کرتے کیا ہیں۔ جینز گزارش کی تھی کہ ڈی این اے، اور جو ہم نے کہا تھا کہ 2 رسی نما چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، اس میں گزارش کی تھی کہ اس کے میں کچھ 3% جینز ہوتے ہیں، باقی حصہ جینز سے خالی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، ترتیب سے اس مطلب کو لینا ہے کہ وہ جو خالی حصہ ہے وہ احکامات دیتا ہے جینز کو، جینز احکامات دیتے ہیں ان سیلز کو۔ ڈی این اے کی وہ جو 2 دھاگے نما چیزیں میں نے آپ کو دکھائی تھیں وہ احکامات دیتے ہیں جین، وہ جو خالی حصہ ہے وہ خالی حصہ حکم دیتا ہے جینز کو، جینز حکم دیتے ہیں سیلز کو کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب وہ جو خالی حصہ جینز کو، یا یوں ترتیب بنا لیں تو اور آسان ہوگا کہ سیلز جو انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ ہدایات لیتے ہیں جینز سے، جینز ہدایات لیتے ہیں اس حصے سے جس میں یہ نہیں ہوتے، وہ جو خالی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ وہ خالی حصہ کہاں سے ہدایات لیتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔
خالی حصہ کہاں سے ہدایات لیتا ہے؟ آیا سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود یہاں پہنچ گیا ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتائے کہ وہ خالی حصہ کہاں سے اوامر اور ہدایات لیتا ہے جو وہ جینز کو دیتا ہے؟ فی الحال سائنس بھی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب سائنس فی الحال جواب نہیں دیتا اور ایک چیز ہمارے علم میں نہیں آ رہی، مفسر قرآن عار اللہ مقامہ فرماتے ہیں پھر یہ نہ کہو چونکہ سائنس نے نہیں بتایا، کیونکہ ہمارے علم میں نہیں ہے، بس یہ کہہ دو اللہ دیتا ہے۔ ہاں، فی الحال ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جس انداز میں ترقی کر رہا ہے، یہ سائنس ایک دن اس نقطے کو بھی اپنی تحقیقات سے جان لے گا کہ وہ خالی حصہ کہاں سے ہدایات لیتا ہے۔ وہ جہاں سے لیتا ہے پھر اس پر سوال ہوگا، اور اس ذریعے سے ہمارا ایمان بالتوحید مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ نہ کہو کہ جس بات کا علم نہ ہو، جہاں سمجھ نہ آئے فوراً کہہ دو کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے فقط وہی نہیں کیا جو تمہیں سمجھ نہیں آتا، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ مفسر قرآن ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں اس عبارت میں، ایک 1.5 سطر میں، کہ اللہ کی طرف فقط انہی چیزوں کی نسبت نہ دو جن کو تم سمجھ نہیں پاتے، جس کا تمہیں علم نہیں، فقط اسی کو نہ کہو کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے سب کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے، ایک شے کو دوسری شے کے لیے سبب بنایا ہے۔ تو اگر مسبب کا علم ہے تو سبب کو تلاش کرو۔ یہ سوال ہے، ابھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہ جینز جو میں نے گزارش کی، یہ مورثہ ہوتے ہیں، ماں باپ سے وراثت کے ذریعے نسل در نسل یہ منتقل ہوتے ہیں جینز۔ ماں باپ کی سخاوت، ماں باپ کی دلیری، ماں باپ کا حسن، ماں باپ کی عادات و اطوار، انہی جینز کے ذریعے آئندہ ان کی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور یہ جینز بتاتے ہیں، اس جینز وہ علامات ہوتے ہیں جینز، کہ اس کے جینز کا تقاضا کیا ہے، کہ اس جینز اس کو سخاوت کا تقاضا کرتے ہیں یا بخل کا، بہادری کا یا بزدلی کا، وہ جینز ہیں۔ تو پس انسان کی اس طبیعت میں، انسان کے اس مزاج میں، انسان کے اس نظام حیات اور انجام میں ان جینز کا کردار ہے کہ اس کے جینز کیسے ہیں۔ لیکن پھر ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ میرے جینز ایسے ہیں کہ مجھے بزدل ہونا چاہیے لہٰذا میں مجبور ہوں بزدل رہنے پر، یا فلاں کے جینز ایسے ہیں کہ اسے دلیر ہونا چاہیے لہٰذا وہ مجبور ہے دلیر ہونے پر، ایسا نہیں ہے۔ جینز کا مطلب ہے ترجیحات، تقاضے،
ممکن ہے جینز کا تقاضا کوئی اور ہو لیکن آپ مجبور نہیں، آپ ان کے تقاضوں سے ہٹ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جینز تو کچھ کہتے تھے، ان کا تقاضا تو کوئی اور تھا لیکن پریکٹیکل کچھ اور تھا۔ آگے بتاتا ہوں واقعہ ایک آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجتہد تھے، صاحب کرامت تھے، ان کا واقعہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ دور الجینات فی مسیر الانسان، جینز کا کردار انسان کے اس مسیر میں، مسیر سواد کے ساتھ اس کا لغوی معنی انجام ہوتا ہے، قسمت ہوتا ہے۔ بار علمنا ان الاوامر الی الجینات، کہ جینز کو جو احکامات ملتے ہیں، جو ہدایات ملتی ہیں، وہ ملتی ہیں تاتی من الحابل یخلو من ذرات، وہ اس حابل سے جو گزشتہ درس میں نے آپ کو تصویر اس کی دکھائی تھی، اس رسی کے اس حصے سے ملتے ہیں جس میں وہ ذرات نہیں ہوتے۔ هذه الاوامر تتوجہ الی الجینات، یہ اس خالی حصے سے اوامر جینز کی طرف جاتے ہیں، کس لیے؟ لبیان کیفیت عمل الخلایا، تاکہ وہ بتائیں کہ ان سیلز نے کیسا عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سیلز نے کیا کرنا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ جینز کو بتاتے ہیں، اور جینز آگے سیل کو۔ اگلی سطر میں فرماتے ہیں پس فالخلایا تتلقى الاوامر من الجینات، لہذا انسان میں جو خلیہ، جو سیلز ہیں، وہ اوامر، ہدایات لیتے ہیں جینز سے، اور جینز ہدایات لیتے ہیں حبل کے اس حصے سے جو ان سے خالی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والجینات تتلقى الاوامر من الامکنۃ الخالیہ من حبل، اور یہ جینز احکامات لیتے ہیں اس ڈی این اے کی اس حبل، اس رسی سے جو خالی حصہ ہوتا ہے ان سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پوری ترتیب کے ساتھ، سیلز احکامات لیتے ہیں جینز سے، جینز احکامات لیتے ہیں ڈی این اے کے اس حصے سے جس میں یہ ذرات نہیں ہوتی۔ وَهُنَا سُؤَالٌ اہم، لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، وہ کیا ہے؟ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي الْأَوَامِرُ إِلَى هَذِهِ الْأَمْكِنَةِ الْخَالِيَةِ، کہ وہ ڈی این اے کی حبل میں جو خالی ہے ان ذرات سے، اس خالی جگہ کو احکامات کہاں سے آتے ہیں؟ سیلز کا پتہ چل گیا، سیل کو کس نے کہا کیا کرنا ہے؟ جناب ہمیں جینز نے کہا۔ جینز تمہیں کس نے کہا کہ یہ ہدایات سیل تک پہنچاؤ؟ اس خالی حصے نے۔ پھر سوال ہوگا اس خالی حصے میں اوامر ہدایات کہاں سے آتی ہیں، اوامر کہاں سے آتے ہیں؟ الجواب فرماتے ہیں نقول لم یقع فی حیطۃ العلوم تجریبیہ من این تأتی الاوامر، ابھی تک سائنس کے احاطہ میں سائنس ہی ابھی تک اس تحقیق پر نہیں پہنچ سکی کہ آخر اس خالی ڈی این اے کے اس خالی حصے کو ہدایات کہاں سے آتی ہیں، ابھی تک یہ ان کے احاطہ علمی میں نہیں آیا۔ ٹھیک، جب نہیں آیا تو بس پھر ہم یہ کہہ دیں کہ چونکہ ابھی پتہ نہیں ہے لہٰذا ہم یوں کہہ دیں کہ لہٰذا اللہ نے وہ اوامر دیے۔ مفسر قرآن اور اللہ مقامہ فرماتے ہیں لاہنو نا نقول او شبہ قیدالہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اذا کانت العلوم عاجزۃ عن التفسیر، کہ جب کسی شے کی وضاحت کرنے سے یہ علوم عاجز آ جائیں، فلا بد من التسلیم، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کا اعتقاد رکھ لیں کہ ان الاوامر تاتی من اللہ تعالی، کہ یہ احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے علم نہ ہو بس اس کو اللہ کی طرف نسبت دیتے جائیں، نہ، ایسا نہیں ہے۔
بل نقول، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں عندما تکشف الحقائق، کہ جب بھی حقائق کشف ہوں گے، ایک دن علم ترقی کرے گا اور یہ حقیقت سامنے آ جائے گی، وَزَالَ ذَلِكَ الْغُمُورُ، اور وہ تاریکی جو ابھی ہے کہ یہ اوامر کہاں سے آتے ہیں، جب وہ زائل ہو جائے گی ایک دن، یوماً من الایام یزداد الایمان باللہ تعالی، سبحان اللہ، تو اس دن وہ اللہ پر ایمان میں اضافہ کرے گا، جب راز کھلتے جائیں گے، تاریکیاں ہٹتی جائیں گی۔ وَنَقُول، اور سبحان اللہ، ہم یہ کیا کہتے ہیں، یہ ذرا غور فرمانا، سبحان اللہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 109، انہوں نے تھوڑی سی لکھی ہے، پوری آیت یوں ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، تمام معاملات کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب یہ بات یہاں گئی، اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان جین کا کیا کردار ہے ہماری زندگی میں، ہماری حیات میں۔ وعلیہ پس فرماتے ہیں ان الجین کا جو قال اللہ، انہی جینز کو مورثہ، المورثہ، مورثہ بھی کہا جاتا ہے۔ مورثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جو وراثتاً، نسل در نسل، ماں باپ سے بطور وراثت آگے ان کی اولاد کو منتقل ہوتے ہیں۔ ہی الوحدات الاساسیہ فی الکائنات الحیہ، اس زندہ کائنات میں یہ بنیادی اکائیاں ہیں، یہ جینز، یہ بنیادی اکائیاں ہیں۔ وَفِيهَا يَكْمُنُ جَمِيعُ خَصَائِلِ الْإِنسان، اور انسان کی تمام خصلتیں، عادات و اطوار انہی جینز میں پوشیدہ ہیں۔ فَيَكُونُ هَذَا، جس انسان میں یہ جینز ہیں، ان جینز کی بنیاد پر انسان اپنے آنے والی زندگی میں شجاع ہوگا یا بزدل، جوادن او بخیلا، سخی ہوگا یا بخیل، غاضبن او حلیمہ، غصے والا ہوگا یا حلیم، بردباری تحمل والا ہوگا۔ لیکن کل ذالک لیس الی درجۃ الجبر، یہ پھر ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ کا ازالہ کیا ہے؟ یہ نہ سمجھو چونکہ فلاں کے جینز ایسے ہیں لہذا اس نے تو سخی ہونا ہی ہونا ہے، اس کے جینز ایسے ہیں لہذا اس نے تو بزدل ہونا ہی ہونا ہے۔ فرماتے ہیں لیس ذالک الی درجۃ الجبر، ایسا نہیں ہے کہ اس کے جینز ایسے ہیں تو لہذا وہ بندہ مجبور ہے سخی ہونے پر، مجبور ہے بزدل یا شجاع ہونے پر، ایسا نہیں۔ بل فی درجات رجحانات ہی، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس کے جینز میں رجحان پایا جاتا ہے غضب کا، رجحان پایا جاتا ہے حلم کا، رجحان پایا جاتا ہے شجاعت کا، یعنی یہ اس کے مقتضیات ہیں۔ اور بسا اوقات جینز کے رجحانات کوئی اور ہوتے ہیں جبکہ انسان اس کے برخلاف بھی کر جاتا ہے۔ یہاں میں نے گزارش کی تھی کہ آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، عظیم شخصیت ہیں، صاحب کرامت شخصیت ہیں۔ ان کی محفل میں ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے عادات و اطوار اور ان کی خصائل سے متعلق خبریں دیتا ہے۔ نکتہ سمجھنا، جب وہ یہ دے رہا تھا، آیت اللہ مہدی بحر العلوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھو،
میری آنکھوں کو دیکھو، میرا قیافہ دیکھو، میرے جسم کو دیکھو، میرے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے جی معذرت میں آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر ہوں، نہیں بتاتا۔ آیت اللہ سید مہدی فرماتے ہیں میرا حکم ہے کہ مجھے بتاؤ، میرا حکم ہے کہ مجھے بتاؤ۔ جب بات حکم کی آئی، اس نے کہا جی پھر آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ جی نہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں، جو آپ کے جینز کا تقاضا ہے، مقتضا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ ایک لفظ نامناسب ہے لیکن چونکہ مفسر قرآن نے خود استعمال کیا، میں بھی اس لیے استعمال کر رہا ہوں ورنہ بنتا نہیں تھا، کہ آپ ایک جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا بدماش ٹائپ آدمی لگتے ہیں۔ آیت اللہ مہدی نے فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میری ان چیزوں کے تقاضے یہ ہیں کہ میں ایسا ہوں، لیکن میں ان تقاضوں پر کنٹرول کر کے اس کے برخلاف چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پس بات سمجھ آ گئی کہ جینز انسان کو مجبور نہیں کرتے، ان کے ترجیحات ہوتے ہیں اور ان کے مقتضیات ہوتے ہیں۔ آیت اللہ سید مہدی بارالعلوم وہ شخصیت تھے کہ کوفے والوں کو جناب مختار کی قبر کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک عرصے تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا، بات چلتی رہی، پھر ایک شخص ان کو آ کر کہتا ہے کہ یہ جو فلاں سائیڈ ہے نا جناب مسلم بن عقیل کی، اس کونے میں نے دیکھا کہ سید مہدی بحر العلوم جناب مسلم کی زیارت کے بعد اس جگہ پر کھڑے ہو کر جناب مختار کو سلام کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں، کھدائی کی، جب تھوڑی سی کھدائی کی، نیچے سے ایک پتھر نکلتا ہے، اس پتھر پر لکھا ہوتا ہے ھذا قبر مختار۔ تو مختار کی قبر کا صرف سید مہدی بحر العلوم کو پتہ تھا اور کسی کو نہ تھا۔ اتنی بڑی کرامت والی شخصیت کیسے بنی؟ ان جینز کے مقتضا کے خلاف کام کر کے، ان کا تقاضا کوئی اور تھا، انہوں نے کنٹرول کیا۔ فرماتے ہیں نقرأ بالمناسبہ، اس مناسبت سے ہم اس آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 84۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنی مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ ہر آدمی علی شاکلتہ ہی، اپنی مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق۔ وہ مزاج و طبیعت کیا تھا؟ وہی جینز، اور جن میں اس انسان کی تمام خصلتیں پوشیدہ تھیں۔ خوب، مفردات راغب والے نے شاکلہ کو کہتے ہیں کہ شاکلہ شکل سے ہے، شکل یعنی تقیید الدابہ، کسی چوپائے کو باندھنا۔ وَيُسَمَّى مَا يُقَيَّدُ بِهِ شِقَّالًا، جس چیز سے اس کو باندھا جاتا کو کہتے ہیں شکال۔ شکال یعنی رسہ، شکال۔ خوب، تو پھر مزاج کو شاکلہ کیوں کہا قرآن نے؟ وَالشَّاكِلَةُ هِيَ السَّجِيَّةُ، سجیہ یعنی وہی طبیعت، مزاج انسان کا۔ سُمِّيَ بِهَا، اس کو اس لیے شاکلہ کہا لِيَتَّقْيِيدَهَا الْإِنسَانَ، چونکہ یہ طبیعت اور مزاج بھی انسان کو مقید کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، ان یجریا، کہ وہ چلے، عمل کرے، روش رکھے، علی ما یناسبها، جو اس طبیعت کے مناسب ہے اور جس کا وہ سجیہ تقاضا کرتی ہے۔ اس بنیاد پر قرآن نے اس کو شاکلہ کہا۔ ابھی اور باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ ساری مزید تفصیل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔